یہ ہے ایمیزون، دنیا کا سب سے بڑا جنگل۔ اگر اس کے سائز کی بات کی جائے تو یہ 70 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے۔ اتنے بڑے ایریا میں انڈیا جیسے 2 ملک اور پاکستان جیسے 4 ملک آرام سے آ سکتے ہیں۔ جس طرح ابھی تک ہم انسان اوشینز کا ایک بہت بڑا حصہ ایکسپلور نہیں کر پائے، اسی طرح ایمیزون کا بھی ایک بہت بڑا حصہ انسانوں کی پہنچ سے دور ہے۔ ابھی تک ہم نے ایمیزون رین فارسٹ کو صرف 10% ہی ڈسکور کیا ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہاں پر ایک نیو اسپیشی ایکسپلور کی جاتی ہے۔ ایمیزون رین فارسٹ میں تقریباً 40,000 کروڑ درخت موجود ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس فارسٹ کو ارتھ کے لنگز بھی کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں جتنی بھی آکسیجن موجود ہے اس کا 20% ایمیزون رین فارسٹ پروڈیوس کرتا ہے۔ یہ فارسٹ صرف ہم سے ایک چیز لیتا ہے اور ہمیں اس کے بدلے ایک چیز واپس بھی کرتا ہے۔ یہ ہم سے پولیوٹیڈ ایئر یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ لے لیتا ہے اور اس کے بدلے میں فریش ایئر یعنی آکسیجن ہمیں پرووائڈ کرتا ہے۔ اس جنگل میں ایسی چیزیں بھی موجود ہیں جن کو ابھی تک انسانوں نے نہیں دیکھا، اور جن کو دیکھا ہے وہ بھی انسانوں کو حیران و پریشان کیے ہوئے ہیں۔ تو چلیں آج ڈسکور کرتے ہیں ایمیزون رین فارسٹ میں موجود کچھ حیران کر دینے والے کریچرز۔ آپ سب پر سلامتی ہو۔ آپ نے مختلف جگہوں پر مختلف قسم کے ٹرٹلز تو دیکھے ہی ہوں، لیکن کیا کبھی آپ نے ایک پتے کی طرح دکھنے والا ٹرٹل بھی دیکھا ہے؟ جی ہاں، یہ ہے ماٹا ماٹا ٹرٹل۔ ٹرٹلز کی یہ اسپیشی صرف ایمیزون رین فارسٹ میں ہی دیکھنے کو ملتی ہے، اور یہ ٹرٹل حال ہی میں ڈسکور کیا گیا ہے۔ اس ٹرٹل کا سائز تقریباً 18 انچز تک ہوتا ہے۔ اس ٹرٹل کا یہ یونیک ڈیزائن اس کو دوسرے شکاری جانوروں سے بچنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کی گردن دوسرے ٹرٹلز کی طرح چھوٹی نہیں ہوتی، بلکہ کافی زیادہ لمبی ہوتی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی گردن پر فنگرز بھی ہوتی ہیں جو اس کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہیں۔ یہ زیادہ تر مڈی ایریاز میں رہنا پسند کرتے ہیں اور مچھلیوں یا پرندوں وغیرہ کو کھاتے ہیں۔ اگر ایمیزون کے سمندر کی بات کی جائے تو یہ بھی عجیب و غریب کریچر سے بھرا ہوا ہے، اور انہی میں سے ایک ہیرا پیاما فش بھی ہے۔ اس مچھلی کی لمبائی 15 فیٹ تک ہوتی ہے، اس کا وزن 220 kg تک۔ اس مچھلی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ دوسری مچھلیوں کی طرح پانی میں سانس نہیں لیتی، بلکہ حیرت انگیز طور پر اس کو سانس لینے کے لیے پانی کے سرفیس پر آنا پڑتا ہے۔ یہ مچھلی دوسری چھوٹی مچھلیوں کا شکار کرتی ہے۔ آپ نے اپنے گھروں میں مختلف قسم کے ویسپ تو دیکھے ہی ہوں گے، مگر ایمیزون کے جنگل میں ایک عجیب و غریب قسم کا ویسپ رہتا ہے، جس کے فیس کو غور سے دیکھنے پر یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی ویمپائر یا ایلین ہو۔ اس کا نام بھی اس کے چہرے کو دیکھ کر ویمپائر ویسپ رکھا گیا ہے۔ یہ ویسپ 2023 میں ایمیزون رین فارسٹ سے ڈسکور کیا گیا ہے۔ یہ ویسپ تقریباً 1.7 سینٹی میٹر تک لمبا ہو سکتا ہے۔ یہ جب کسی کو کاٹتا ہے تو سب سے پہلے اس کا بلڈ سک کرتا ہے، اور پھر ان کی سکن میں خاص قسم کا لاروا انجیکٹ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جگہ بالکل ریڈش ہو جاتی ہے، اور اس سے ہونے والی سویلنگ تقریباً 2 ہفتے تک نہیں جاتی۔ اس رین فارسٹ میں ان چیزوں کے علاوہ فروگز کی بھی تقریباً 1000 سے زیادہ اسپیشیز ڈسکور کی گئی۔ انہی میں سے ایک یہ ہے ڈک بلڈ ٹری فروگ۔ اس فروگ کا منہ بالکل ایک ڈک کی طرح لگتا ہے، اور اس کا منہ ایک ڈک کی طرح کیوں ہے، یہ بات آج تک سائنٹسٹ معلوم نہیں کر سکے۔ یہ فروگ زیادہ تر درختوں پر رہنا پسند کرتے ہیں اور زیادہ تر کیڑے مکوڑوں کو ہی کھاتے ہیں۔ یہ فروگ اپنے اس یونیک ڈک شیپ کی وجہ سے دوسرے فروگ سے کافی اچھا بھی لگتا ہے۔ بایولوجی کی لیبارٹری میں مینڈک کا آپریشن تو آپ سب نے دیکھا ہی ہوگا، جس میں ایک ٹیچر مینڈک کو کاٹ کر اس کے مختلف آرگنز کے بارے میں بتاتا ہے۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ایمیزون کے فارسٹ میں مینڈک کی ایک ایسی قسم بھی موجود ہے جس کے آرگنز کو دیکھنے کے لیے اس کو کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جی ہاں، یہ مینڈک گلاس فروگ کے نام سے پہچانا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے سارے آرگنز اس کی سکن سے ہی نظر آتے ہیں۔ اس کا دھڑکتا دل، لنگز، لیور اور حتیٰ کہ اس کی آرٹریز بھی نظر آتی ہیں۔ فیمیل فروگز پر کچھ یلو ڈاٹس ان کے اندر موجود ایگز کی نشاندہی کرتے ہیں، اور یہ ایگز اس کی سکن پر بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔
ان میں ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہوتی ہے کہ فیمیل انڈے دے کر چلی جاتی ہیں اور پھر میلز 24/7 کہ جب تک وہ انڈے ہیچ نہیں ہوتے وہیں پر بیٹھے رہتے ہیں۔ اس پروسیس میں ان کو 2 سے 3 ہفتے بھی لگ جاتے ہیں اور اس دوران ان کو بالکل اٹینٹیو ہو کر بیٹھنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے سورنم ٹوڈ فروگ۔ اس مینڈک کا جسم کافی بڑا ہوتا ہے۔ کی بات یہ ہے کہ یہ دوسرے مینڈکوں کی طرح انڈوں کو اپنے پیٹ میں نہیں رکھتا، بلکہ فیمیل فروگز ان ایگز کو اپنی کمر پر موجود چھوٹے چھوٹے ہولز میں رکھتی ہیں۔ ان ہولز میں ایگز تقریباً 3 سے 4 منتھس تک رہتے ہیں اور پھر انہی ہولز سے ہیچ ہو کر بڑی مشکلات کے بعد باہر نکلتے ہیں۔ ان مینڈکوں کی عمر تقریباً 8 سال تک ہو سکتی ہے۔ اگر پرندوں کی بات کی جائے تو ایمیزون کے جنگل سے انسانوں کو ایسے پرندے بھی دیکھنے کو ملے جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ انہی میں سے ایک یہ ہے دی گریٹ پورٹو برڈ۔ پہلی بار دیکھنے سے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی درخت کی ٹہنی ہی ہے، لیکن جب غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس ٹہنی پر کچھ اور بھی موجود ہے۔ جی ہاں، قدرت نے ان پرندوں کو یہ ایبلٹی دی ہے کہ کسی بھی درخت کے مطابق اپنا کلر چینج کر سکتے ہیں اور یہ چیز ان کو شکار کرنے میں مدد کرتی ہے۔ ان کا سائز 15 سے 20 انچز تک ہوتا ہے۔ ان کی آنکھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ پرسنلی مجھے تو ان کی یہ گول مٹول آنکھیں بہت پسند ہیں۔ آپ نے مختلف پرندے تو دیکھے ہی ہوں گے جن کی مختلف چونچ ہوتی ہے، لیکن ایسا پرندہ نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ دنیا کا واحد پرندہ ہے جس کی چونچ اس طرح سے بینڈ ہوئی ہوتی ہے، اور اس قسم کے پرندے صرف ایمیزون کے رین فارسٹ میں ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کی اس چونچ کا کیا فائدہ ہوگا، تو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ جس جگہ پر دوسرے برڈز کی چونچ نہیں پہنچ سکتی وہاں پر اس کی پہنچ جاتی ہے، اور یہ پھر آرام سے انسیکٹس وغیرہ کو پکڑ کر کھاتا ہے۔ یہ سب چیزیں دیکھ کر ہمیں یہ چیز تو جاننے کو ملتی ہے کہ قدرت نے کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بنائی، تو ہمیں بھی اپنی لائف میں کم از کم ایک مقصد تو ضرور رکھنا چاہیے، ایسا مقصد جس سے ہماری ملک و قوم کو فائدہ ہو اور جس سے ہماری نیشن کا نام روشن ہو۔ آپ نے پانی کو بوائل تو بہت بار کیا ہوگا، لیکن کیا کبھی آپ نے نیچرل بوائلنگ واٹر بھی دیکھا ہے؟ جی ہاں، ایمیزون فارسٹ میں پیرو کے مقام پر ایک ایسا ریور بھی موجود ہے جس کو بوائلنگ ریور کہا جاتا ہے۔ اس کی ڈیپتھ تقریباً 6 فیٹ تک ہے اور یہ تقریباً 6 کلومیٹر تک لمبا ہے۔ اس کا ٹیمپریچر تقریباً 97 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بوائل ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ بوائل کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس پر وہاں کے کچھ لوکلز کا ماننا ہے کہ اس کو مدر آف واٹر یعنی پانی کی ماں خود بوائل کرتی ہے۔ مگر سائنس کے مطابق جب بارش کا پانی یہاں زمین کے نیچے کریکس کے تھرو جاتا ہے تو زمین کے اندر کی ہیٹ اس کو اتنا گرم کر دیتی ہے کہ وہ خود بخود بوائل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس طرح ہمیں ایمیزون رین فارسٹ میں دنیا کا سب سے بڑا بوائلنگ ریور دیکھنے کو ملتا جاتا ہے۔ امید ہے ہماری آج کی ایفرٹ آپ کو پسند آئی ہو۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اب ملتے ہیں ایک نئے اور شاندار ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔